العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب مل کے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبیٰ جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور کرامات کے حوالے سے. پچھلا جمعہ آپ احباب نے ان کی علم کے لحاظ سے اور ان کی سیرت کے لحاظ سے سماعت فرمایا، اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جن پر اہل سنت کو بڑا مان ہے. جتنا اہل سنت پر انہوں نے کام کیا وہ آج اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے تو بیگانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ انتہائی بڑی عظیم شخصیت ہیں. اللہ کا بڑا فضل تھا آپ پر. اللہ نے آپ کو بے شمار فنون کا علم عطا فرمایا. تو آج بھی ان کے ارشادات اور ان کا وصال اور کرامات کے حوالے سے چند چیزیں ہم سیکھیں گے کہ انہوں نے ہمارے دین کے حوالے سے کس طرح رہنمائی کی. جو قوم اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جو قوم اپنے بزرگوں کو نہیں بھولتی، ان کو یاد رکھتی ہے، وہ قومیں مستقبل میں بلندیاں کی طرف جو ہے وہ گامزن رہتی ہے. اس لیے ہمارے اسلاف
بزرگان دین نے دین کا بڑا کام کیا، ہم ان کے احسان مند ہیں جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں آسان طریقوں سے دین کو سمجھایا اور چلنے کا سلیقہ عطا فرمایا، ورنہ آج جتنے فتنے برپا ہو چکے ہیں تو آج قوم کس قدر جو ہے وہ بڑھ چکی ہوتی، مگر یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے جنہوں نے اہل سنت کو اس امت میں سے ایک ایسی جماعت بنائی کہ جو کہ عین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور تابع تابعین کے علم کے حوالے سے ان کے وہ پیروکار ہیں، اور اعلیٰ حضرت خود بھی عشق و محبت والے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی محبت کا عالم یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کی مدد میرا رب فرمائے پھر اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا، تو ان لوگوں کی مدد میرے رب نے خود فرمائی ہے، کیونکہ دین میرے اللہ کا ہے اور اس کو اتارا بھی میرے رب نے ہے، اس کی حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے۔ وہ چاہے تو چڑیوں سے باز مروا لیتا ہے، تو یہ دین ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے عظیم انسانوں میں سے کسی ایک کو پیدا کرتا ہے جو دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جتنی بھی گرد و غبار دین کے اوپر آتی ہے ظالموں کی وجہ سے ان کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ عالم تھا۔ ایک اور تھے جن کا نام مولانا غلام حسین، جو علوم نجم کے جو ہے بڑے ماہر تھے، نجومی تھے، ستاروں کی شناخت اور اس کے نتائج نکالنے میں وہ بڑے ماہر تھے، ستاروں کو دیکھ لیتے۔ ایک مرتبہ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام آیا تو سمجھ جانا کہ امام احمد رضا خان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے فرمایا بارش کا آج کیا ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ستاروں کو میں نے دیکھا ہے، نہ اس مہینے بارش ہے نہ اگلے مہینے بارش ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مہینے بارش بھی نہیں اگلے مہینے بھی بارش نہیں؟ انہوں نے کہا جی ستاروں کو میں نے دیکھ کے کہا میرا توکل ستارے کو نہیں، میرا توکل اللہ کی ذات پہ ہے۔ سامنے جو ہے ٹائم پیس لگا ہوا تھا، گھڑی چل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا غلام سور صاحب بتائیں وقت کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی 12:15 ہو گئے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک ابھی بج جائے گا۔ اس نے کہا جی ابھی تو 45 منٹ باقی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اٹھے، انہوں نے سوئی کو پکڑا اور ایک پہ لائے، کہا جی اب تو 1 بج گیا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ ستاروں کا مالک تو میرا رب ہے، ستاروں کا مالک تو میرا رب ہے، وہ چاہے تو ان کو حکم دے تو بھی بارش شروع ہو جائے، اور آپ کہتے ہیں اس مہینے کے اندر بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جیسے کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ ابھی یہ دونوں شخصیات مل کے باتیں کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو فرمایا توکل اللہ کی ذات پہ رکھیں، چیزوں پہ نہیں۔ آج بھی محکمہ موسمیات کے اندر روزانہ خبریں گردش کرتی ہیں کہ آج فلاں علاقے میں بہت تیز طوفانی بارش ہے، مگر وہاں دھوپ نکلی ہوتی ہے۔ بعض تکے ٹھیک ہوتے ہیں، بعض نہیں، لیکن یہ حقیقت میں اللہ کا قانون ہے، وہ جیسے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھو۔ تو گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بیماروں کو شفا یاب کرتا، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں رب ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ رب فرماتا ہے کہ بندہ نفل پڑھ کر میری ذات کا قرب حاصل کر لیتا ہے فرائض کے بعد،
تو پھر ہوتا یہ ہے کہ عالم یہ ہو جاتا ہے کہ جس کان کے ساتھ پھر انسان سنتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی وہ طاقت رب تعالیٰ وہ فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے بریلی شریف میں نواب ضمیر خان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا اور ان کی والدہ کی یہ آرزو تھی کہ جناب میرا جنازہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں، جیسے ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے پیر صاحب پڑھائیں، ہمارا کوئی عالم دین جو ہے وہ پڑھائے، تاکہ اس نیک کی وجہ سے اس گناہ گار کی بخشش ہو جائے جس کا وصال ہوا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، رات میں ان کی بیوی صاحبہ سے بیٹے کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی خواب میں، کہا بیٹا سناؤ آخری زندگی کیسے چل رہی؟ تو کہا ماں نے رب نے مجھے جو ہے وہ جنت عطا فرما دی ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے میری نماز جنازہ پڑھائی ہے اور ان کی دعا کے سبب رب تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، رب نے ان کی دعاؤں کے سبب میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، کیونکہ یہ شرط تو اللہ نے بھی لگائی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب میرے بندے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، اور فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، شرط یہ ہے کہ محبوب آپ ان کی سفارش کریں، اگر آپ ان کی سفارش کر دیں گے تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، محبوب اگر آپ ان کی سفارش کر دیں تو میں رب ان کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ شرط جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عظیم البرکت، آپ کتب بھی تھے، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید عبد الرحیم خان صاحب سلطان پوری بیان کرتے ہیں، ایک صاحب بریلی کے رہنے والے وہ پلی بیت اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں جنگل ہوا کرتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ پہلی بار جنگل میں اس اللہ والے بزرگ کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اتفاقاً ایک دن اس فقیر سے جنگل میں ملاقات ہو گئی جو انتہائی زیادہ بوڑھا تھا، وہ تلاش میں اسی میں تھے اور انتہائی بوڑھا تھا۔ میں نے سلام کیا اور جواب دیا اور کہا بچہ یہاں کہاں آ گئے ہو؟ یہ تو جنگل ہے، یہاں تو بھیڑ بکری ہیں اور وہ سارے آپ کو جو ہے وہ کھا جائیں گے۔ کہا میں بیٹھ کر دیکھتا رہا اور پیچھے سے ایک شیر آ رہا ہے، میں نے کہا حضرت بچائیے شیر آ رہا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات ان بزرگ نے شیر کی طرف دیکھا، شیر وہیں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مجھے کچھ نہ کہنا، میں محمد مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، لشکر سے جدا ہو گئے، سفینہ ان کا نام تھا۔ تو جب لشکر سے جدا ہوئے تو راستے میں جنگل تھا، تو جنگل میں شیر آ گیا، شیر کئی دنوں سے بھوکا، اس نے داڑیں ماری اور یہ حضور کے صحابی حضرت سفینہ کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا شیر مجھے ایک بات آپ سے کہنی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہتے ایک بات کا یاد رکھنا، مجھے جم کھا لے مگر ایک بات کا یاد رکھنا، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں جب میں نے اتنا حضور کا نام لیا تو وہ شیر پہلے تو جناب اپنا شکار سمجھ کے جو ہے وہ تکڑا بن کے کھڑا تھا، لیکن جیسے میں نے حضور کا نام لیا وہ شیر چلتا چلتا آیا اور دم ہلاتے ہلاتے میرے آنکھ کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ اور کہتے ہیں راوی لکھتے ہیں حضرت سفینہ فرماتے ہیں جہاں ہمارا قافلہ جا رہا تھا وہاں شیر میرے آگے آگے چلتا گیا اور قافلے سے ملا کے پھر واپس آ گیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے جس سے انسان ہی نہیں پیار کرتے بلکہ جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اور گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ انتہائی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ جناب محمد حسین رضوی صاحب کا بیان ہے کہ میں اتنا سخت بیمار ہوا کہ پریشان ہو گیا کہ میں اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا اور رو رو کر دعا کی عرض کی، اے پیر مرشد ایک لڑکی ہے جو 1.25 مہینے کی ابھی میری بیٹی ہے اور باقی سب بچے جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں، تو اگر میں مر گیا تو میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضور اپنی حیات مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ پیر و مرشد دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی آتا ہے، حشر میں بھی آتا ہے۔ تو اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے بروز قیامت اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور انہی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات،
اس وقت سے کہتے ہیں کہ میرے اوپر مشکل وقت کون سا ہے، اے میرے مرشد میری مدد فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بیٹی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تیرا باپ بڑا پریشان ہے، اس سے میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا پریشان نہ ہو، رب نے تمہاری بڑی لمبی زندگی لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ کئی برس تک جو ہے وہ زندہ رہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر عشق محبت اس قدر تھا، آج کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی حدیث ایسی ہو تو لوگ ضعیف بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ اس قدر جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی پیغام جس کی نسبت حضور سے ہوتی کہ حضور کا پیغام ہے، اعلیٰ حضرت اس پہ بڑا عمل فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے، مکہ معظمہ میں آپ کو بخار ہو گیا، جب بخار ہلکا ہوا تو پھر آپ نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد آپ پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ اسی دوران جو ہے وہ اچانک بارش آنا شروع ہو گئی، جب بارش ہوئی تو پھر سردی لگی تو بخار لوٹ آیا، اور گرامی قدر حضرات آپ بارش کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے اور رحمت الہی میں جو ہے وہ تیرتے رہے۔ اور کسی نے کہا حضور آپ تو جناب بخار تھا اور سردی پھر لگی پھر بخار ہو گیا، آپ بعد میں طواف کر لیتے۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں، مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آ گئی تھی۔ کہا وہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور بارش آ جائے، فرمایا وہ یوں ہے جیسے اللہ کی رحمتوں میں تیر رہا ہوتا ہے۔ تو میں تو اس وجہ سے، تو کسی نے کہا حضرت وہ تو حدیث بھی ضعیف ہے۔ کہنے لگے ضعیف ہے تو کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے نا، ضعیف ہے تو کیا ہے، لیکن ہے تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حدیث ضعیف ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو امید جو ہے وہ بڑی قوی ہے، اور بہت سی حدیثیں جو اپنے سندوں کے لحاظ سے محدثین کے نزدیک کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان پہ بھی جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور گرامی قدر حضرات سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کئی حدیث مبارکہ ایسی ہیں جن کو علماء نے چھوڑ دیا کہ یہ ضعیف ہیں، لیکن آپ ان سے پیار فرمایا کرتے اس وجہ سے کہ یار اس حدیث کی جو نسبت ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اس حدیث کی جو نسبت ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مجاہدہ کسے کہتے ہیں، یہ تصوف کی زبان میں ایک چیز کا نام ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 80 سال کا وقت درکار چاہیے، اگر مجاہدہ کرنا ہے اس کے لیے 80 سال کا وقت جو ہے وہ تمہیں درکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر کرم اور رحمت ہو جائے تو پھر بندہ نصرانی بھی ہو تو پھر ایک پل میں بھی جو ہے وہ مجاہدے کے تمام منزلیں جو ہے وہ طے کر لیتا ہے اور ابدال بن جاتا ہے۔ اور جب صدقے نیت کے ساتھ وہ مشغول ہو جائے تو مجاہدہ ہو تو خود رب تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ دنیاوی ذرائع، معاش، کسب، دینی خدمات، ان سب کو چھوڑ کر جو ہے اس کے لیے ایک علیحدہ اپنا جو ہے ٹھکانہ بنانا ہوتا ہے جس میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وقت گزارنا ہوتا ہے، اسی جو ہے وہ مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور گرامی قدر حضرات حضرت امام ابو اسحاق جب انہیں بد مذہبوں کی گمراہی کی خبر ہوئی، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بد مذہب، بد عقیدہ اور مختلف فتنے ہیں، جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وطن چھوڑ کر جو ہے وہ جنگلوں میں ڈیرا لگا لیا کہ بس میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہاں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر لیتا ہو۔ تو ان سے فرمایا گیا کہ اے سکی گھاس کھانے والے، تم یہاں اور مصطفیٰ کی امت جو ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہے۔ فرمایا تم یہاں مجاہدے کر رہے ہو اور تم نے امت مصطفیٰ کے عقیدے کو بچانا تھا، اور بد مذہبوں نے امت مصطفیٰ کی امت کو گمراہ شروع کر دیا ہے، اور تم یہاں آ کے جو ہے وہ بیٹھ گئے ہو۔ تو علماء نے جواب دیا کہ امام یہ آپ کا ہی کام ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ مسند عام کام نہیں ہے، یہ مسند کا کام بڑا مشکل ہے، ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، اس کے ہزاروں خیالات مشکل ہوتے ہیں، ایک بندہ ہر کے مطابق جو ہے وہ پورا نہیں اتر سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات امام صاحب وہاں سے واپس آئے اور بد مذہبوں کے بارے میں ایسے رد جو ہے وہ دلائل بیان کیے کہ بد مذہب آج بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ تحقیقیں کر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک قول بھی غلط نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی کتاب کو لکھنے بیٹھتے تھے تو آپ کے پیچھے ایک پردہ ہوا کرتا تھا، اور وہاں سے کسی کے لکھانے کی آواز آتی تھی تو شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ جب اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے گئے تو پوچھا حضرت آپ کے پیچھے پردہ ہے اور کسی کے بولنے کی آواز آتی ہے، آپ کو کون لکھا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑیں، یہ راز ہے۔ کہ حضور میں بھی آپ کی صف میں شامل ہوں، آپ کے غلاموں میں ہوں، لیکن مجھے ذرا بتائیں تو صحیح۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں لکھنے والا، بس بات یہ ہے لکھانے والے مصطفیٰ ہیں اور لکھنے والا رضا ہے، لکھانے والے مصطفیٰ ہیں اور لکھنے والا رضا ہے۔ امام ابن حجر مکی نے لکھا ایک عالم صاحب کی وفات ہو گئی اور ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے؟ ایک عالم دین کی وصال ہوا، ان کے خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا موت کے بعد؟ عالم صاحب نے جواب دیا کہ مجھ کو جنت عطا کر دی گئی ہے، اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی۔ فرمایا کس کے بدلے؟ کہا نہ علم کے بدلے نہ کسی اور کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے مجھے رب تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے کہ میری نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، میری نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ میں مصطفیٰ کی امت میں سے تھا اور میرا کام تھا بھونکنا۔ کتے کا کام جب بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھونکتا رہتا ہے، بکریاں اس کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن وہ درندوں سے ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ بھونکتا رہتا ہے، آوازیں لگاتا رہتا ہے، لیکن اس کا کام بھونکنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی امت میں سے چھوٹا سا ایک عالم تھا اور میرا کام بھونکنا تھا۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم شریعت لائے ہیں، میری طرف سے کوئی بات مانتا تھا یا نہ مانتا تھا مجھے اس بات سے فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام امت تک پیغام کو پہنچانا تھا، اور دین کے اندر زبردستی نہیں ہے کسی کو پکڑ کر کے یہاں لایا جائے، صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر جو ہے وہ بد مذہبوں اور فتنوں کے دور کے اندر ایسی ایسی دلائل لکھے۔ آج بھی عرصہ دراز گزرنے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کا جب نام لیا جاتا ہے تو سنیوں کے جو ہے وہ چہرے فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس بات سے فخر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہمارے بزرگان دین عطا فرمائے ہیں جنہوں نے دین کا ایسا کام کیا ہے کہ آج اپنے بھی مانتے ہیں اور بیگانے بھی مانتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ علم کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں پیر کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آج ہم ایرے غیرے کے ہاتھ میں جا کے بیعت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں فروخت کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں فروخت کر دینا، یہ بیعت کا جو ہے وہ معنی ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں بیعت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اگر آپ کسی کا مرید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 4 شرط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس بندے کے اندر 4 شرطیں نہیں ہیں تو پھر اس بندے کا مرید ہونا ضروری نہیں ہے، اور مرید ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت فرماتے ہیں جس کا آپ نے مرید ہونا ہے اس بندے کا جو عقیدہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑا اچھا گمان ہونا چاہیے، اور سنی اور صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ سنی ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ کائنات میں جتنے باقی لوگ ہیں بعض نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر انکار کر لیتے ہیں، اور بعض حضور کے حاضر ناظر پر غیب انکار کرتے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں یہ فضل عطا فرمایا ہے ہم ہر نسبت سے حضور سے پیار کرتے ہیں۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ نے چیٹ جی پی ٹی نے یہ اہل سنت پر جو ایک اعتراض تھا وہ بڑا آسان کر دیا۔ یہ ایک ایپ ہے چیٹ جی پی ٹی کے نام سے، اس کے اوپر آپ تھوڑا سا مضمون لکھے نا تو آپ کو یہ پورا مواد دے دیتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی سوال اس پہ کرے نا، آپ بیمار بھی ہیں اپنی بیماری لکھیں مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے بخار ہے، وہ پوری دوائی لکھ کے دے دے گی۔ اور یار 1400 سال بعد چیٹ جی پی ٹی جواب دے سکتی ہے تو مدینے والا مصطفیٰ جواب نہیں دے سکتا۔ ایک انگریز کی بنائی ہوئی ایک ایپ جس کے اندر سارا مواد ہے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جس دنیا میں 4200 مذہب ہے، ہر مذہب کا جواب اس ایپ کے اندر موجود ہے، اور وہ انسان کی بنائی ہوئی ایپ، وہ جناب ڈیوائس وہ جواب دے سکتی ہے۔ اور مصطفیٰ تو وہ ہیں جو میرے آقا فرماتے ہیں رب نے مجھ سے پوچھ کے بنایا، اور مجھ سے پوچھا محبوب اب آپ کو کیسے بناؤں، اب آپ کو کیسے بناؤں، اور رب تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے اندر شانیں عطا فرمائی، وما ہوا علی الغیب بدنین، فرمایا میرا محبوب غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے
وہی بندہ یقین سے ایمان رکھ سکتا ہے جس بندے کا جناب علی عقیدہ اہل سنت والا ہوگا، ورنہ کسی کے لیے نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر کے لیے کم از کم اتنا علم ضروری ہے، پیر کے لیے کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ وہ بغیر کسی کی مدد لیے کوئی مسئلہ اسے درپیش آتا ہے تو وہ قرآن حدیث سے خود نکالنے والا ہو۔ پیر کے لیے علم کا ہونا اتنا ضروری ہے، اگر کوئی شریعت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے کسی کی مدد لیے بغیر وہ مسئلہ قرآن سے بھی دیکھ سکے اور حدیث سے بھی دیکھ سکے۔ اور نمبر 3 پہ آپ فرماتے ہیں اس کا سلسلہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ملتا ہو اور اس کے دوران کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کا تعلق حضور سے جو ہے وہ منقطع ہو۔ فرمایا جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اس کا یہ سلسلہ چیک کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک ڈائریکٹ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا۔ اور آپ 4 نمبر پہ لکھتے ہیں کہ وہ فاسق ملعون نہ ہو۔ یہ 4 شرطیں ہیں جس اندر شخص کے اندر ایک بھی پائی جائے وہ بندہ پیر ہونے کے اہل نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو ہے وہ فیکٹری ہے، جو جس کا دل کرتا ہے وہ پیر ہے۔ قصور ان پیروں کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم ان کی دکانوں پہ نہ جاتے، ان کی دکانیں نہ چلتی، ہم نے اہل سنت کی تعلیمات سے دور رہے اور ہم نے جناب علی صرف سوشل میڈیا کو علم کا گہوارہ سمجھا، جس کی وجہ سے جو شخص جو بولتا گیا وہ ہمارے ذہن اس کو سنتے گئے، ہماری طبیعت اس کو مانتی گئی۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بھی ہے نا کہ اہل سنت والے شرک کرتے ہیں مزارات پہ جا کے۔ سب سے پہلے آپ جملہ یہ سن لیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، یہ جملہ آپ یاد کر لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے میرے مرنے کے بعد یا میرے اس دنیا سے وصال جانے کے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضور نے علل اعلان کر دیا، فرمایا میری امت شرک کرے گی نہیں۔ تو جب حضور نے فرما دیا میری امت شرک کرے گی نہیں، تو آج جو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ امت شرک کر رہی ہے تو وہ مصطفیٰ کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے یا نہیں جھٹلا رہا؟ تو آپ جانتے ہیں جو مصطفیٰ کے فرمان کو جھٹلائے وہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ولی کے مزارات پہ جاتے ہیں اس وقت آپ جناب علی آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ مزار سے دور ہو جائیں، 2 فٹ کا فاصلہ 3 فٹ کا آپ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور جناب علی وہاں جا کر آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایسے تعظیم کریں جیسے انسان زندہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی انسان کی تعظیم ویسے ہوتی ہے جیسے انسان زندہ ہوتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب آپ اس قدر نہ ہو کہ آپ جھکے بھی نہ۔ یہ بعض حضرات جب سلام لیتے ہیں نا، سلام ہم سے اس قدر جھک جاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی غیر کے لیے اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، جھکنا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ سلام لینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کسی سے سلام لیں، جھکنے کی ضرورت ہے، کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، جھکنا ہے تو وہ صرف اور صرف کس کے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، تو جنہوں نے ہماری تربیت ایسی کی ہے، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم کسی کے سامنے جا کر جھکیں اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ معبود مانیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر۔ ہماری نیت یہ ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو دیتا میرا رب ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ یہ لوگوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بے شمار ہیں جن کو اپنوں نے بھی مانا اور غیروں نے بھی جو ہے وہ مانا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب فتاوی رضویہ ہے، اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کی زندگیاں جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ ہوتے تو شاید آج اہل سنت کے اوپر جتنے ان بد مذہبوں نے، ان بے دینوں نے جو ہے وہ اعتراضات کیے ہیں، آج ہم شاید کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ ہوتے۔ یہ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر جو ہے وہ دین کا جو ہے وہ کام کیا کہ آج ہم بھی سر جو ہے وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کہ ہم جناب علی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ جب آپ کا آخری وصال آیا نا، وقت آیا، اس وقت انہوں نے چند وصیتیں فرمائی، نصیحتیں کی۔ فرمایا
بیلیوں مجھے نہیں پتا میرے جانے کے بعد آپ کے پاس کس نے آنا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا کوئی عالم آپ کے پاس آئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ محمد مصطفیٰ کی بکریاں ہیں، محمد مصطفیٰ کی بکریاں ہیں، اور آپ کے آس پاس جتنے بھی ہیں یہ سارے درندے اور بھیڑیے ہیں۔ اور بھیڑیے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب بھی بکری اکیلی ملے تو کھا جائے، چیر پاڑ دے۔ تو کہا آپ محمد مصطفیٰ کی بکریاں ہیں، اور آپ کے آس پاس دائیں بائیں درندے بھیڑیے ہیں جو آپ کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا دین پہ ایسا کام کریں اور مصطفیٰ کی امت کو ان بھیڑیوں سے بچائیں۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر جب تک ڈھال نہیں لیں گے تب تک تمہارے اوپر راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو رب تعالیٰ حضرت آدم سے فرمائے گا آدم اٹھو، اپنی امت میں سے جنتیوں کو جنت میں داخل کرو اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کرو۔ اس وقت حضرت آدم عرض کریں گے باری تعالیٰ مجھے کیا پتا جنتی کون ہے، دوزخ کون ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا 1000 بندے میں سے ایک کو جنت میں بیل دیں اور 999 کو دوزخ کے اندر بھیج دیں، یعنی 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ تو قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سونے والے جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کے حوالے سے یہ شعر لکھا ہے، اے محمد مصطفیٰ کی بکریو یہ درندے تمہارے اوپر کھڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جاتے وقت ہمارا خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا تو خدا کی قسم دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہم پورا کر لیں گے۔ اگر ساری زندگی دین میں گزر گئی لیکن جاتے وقت اگر ایمان نہ رہا تو پھر سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شیطان جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا، جب بچہ روتا ہے تو یہ چونٹیاں کاٹتا ہے بچے کو، تب روتا ہے، یہ تب سے لے کر آخر تک بندے کے ساتھ رہتا ہے، کسی طریقے سے یہ رب کے ساتھ کسی کو مشرک ٹھہرا دے، کوئی گناہ ایسا کر دے کہ جنت کی بجائے یہ دوزخ میں چلا جائے۔ اور جب ہمارا آخری وقت آتا ہے اس وقت جناب علی یہ کھڑا ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ تو نے خدا کو مانا کیوں ہے؟ ہم ایک دلیل دیتے ہیں میں نے خدا کو اس لیے مانا، خدا کو اس لیے مانا، اس کا علم بڑا وسیع ہے اور ہر دلیل کو رد کرتا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہے، تفسیر کبیر لکھی، ان سے بڑا جناب علی قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ کو کتنے انمول موتی ملیں گے۔ جب ان کا آخری وقت آیا اس وقت شیطان بھی آ گیا اور پوچھا رازی یہ تو بتا تو نے خدا کو مانا کیوں ہے؟ امام رازی نے 360 دلیلیں دی کہ میں نے خدا کو اس لیے مانا ہے، مگر اس وقت جناب علی شیطان نے 360 دلیلیں رد کر دی۔ اس وقت آپ کے مرشد کامل خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے توجہ فرمائی، فرمایا میرا مرید مشکل میں ہے، تو کہا رازی اس کو دلیلیں کیوں دے رہا ہے، اس کو یہ کیوں نہیں کہتا میں نے خدا کو دلیل نہیں بلکہ بغیر دلیل کو میں نے خدا کو خدا مانا ہے۔ اس وقت بھی یہ شیطان جو ہے وہ حملے کرتا ہے، مگر کامیاب وہ شخص ہے، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے گئے اور جناب علی ایمان کی حالت میں گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ رو رہے تھے، اور اس وقت آپ کے بیٹے نے کہا آپ نے ساری زندگی دین کا کام کیا، آپ اتنے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے بیٹا مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں جاتے وقت میرا ایمان نہ ضبط کر لیا جائے۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور میں ایمان کی حالت میں جاؤں گا تو فرمایا پھر میرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میرا رب بخشنے والا ہے، میرا رب بخشنے والا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات یہ ہیں ہمارے بزرگان دین کی محنتیں، ہمارے بزرگان دین اسلاف جنہوں نے دین پہ کام کیا۔ زیادہ کوشش کریں ان کی ہسٹریاں پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں اور دین کی کتابیں خود پڑھیں، سننے کی بجائے آپ دین کی کتابیں ایک آدھی گھر میں رکھیں، اس کو ضرور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق